बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी खैर वाफियत से हैं। तो ये जी टाइम है सुबह के 3:30 के बाद वाला तहज्जुद का वक्त है ये, और अभी मेरी नमाज़ हो रही है तहज्जुद की। तो बस अगर जल्दी सो जाती हूँ तो जल्दी उठ जाती हूँ, और अगर थोड़ी देर हो जाती है सोने में तो फिर नींद भी देर से खुलती है मेरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहज्जुद के वक्त नींद खुल जाती है। कुछ भी हो, फ़जर से पहले पहले मैं उठ जाती हूँ और मेरी तहज्जुद हो जाती है माशाल्लाह। तो आप भी कोशिश किया करें कि फ़जर तो हम पढ़ते हैं, लेकिन फ़जर के पहले पहले थोड़ी देर पहले के उठने की कोशिश करें और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ 5 वक्त की फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफ़ज़ल नफ़िल नमाज है, और इसको पढ़ने वाला अल्लाह के बहुत करीब होता है। और ये टाइम जो होता है ना, मुझे पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे में से सबसे बेस्ट टाइम ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह मेरे बहुत करीब हैं, और जो भी मैं चाहती हूँ मैं अपने अल्लाह से उस तरीके की बात करूँ, जो भी मेरे दिल में है वो मैं अल्लाह को बताऊँ। और रोने का भी बहुत अच्छा टाइम है, आप खुल के रो सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं। और बाकी दिन की नमाज़ें तो ऐसी होती कि हम अगर थोड़ा सा भी रो लें या रोने जैसा मुंह बना ले तो हमारे आस पास या तो बच्चे होते हैं या कोई और होता है तो वो हमें देख ले अगर, और हमने अगर थोड़ा सा भी कुछ रोया ना तो फिर वो जमता नहीं है किसी और के सामने रोना। बस अल्लाह के सामने ही रोना अच्छा लगता है, और सजदों में जाएं और बहुत लंबी लंबी दुआएं करें। और आप करके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जिस चीज़ के लिए ये तहज्जुद पढ़ना शुरू किया था ना, अब वो चीज़ तो मेरी बहुत पीछे रह गई है। अब मुझे उसकी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। मिल जाए तो भी ठीक है और ना मिले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर ना भी मिला तो उसमें मेरे अल्लाह की मर्ज़ी होगी, और मिले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी हो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी चीज़ की चाहत करते हैं और अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन असल बात जो होती है वो अल्लाह जानते हैं कि हमारी बेहतरी किस में है और किस में हमारी बेहतरी नहीं है, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इसीलिए अगर हमें कुछ ना भी मिले तो हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह से दुआएं करते रहें। बस दुआओं में तो कितनी ताकत होती है, अल्लाह हर चीज़ देने पर कादिर है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ दुआएं तो हमारी तुरंत ही कबूल हो जाती है, कुछ दुआएं हमारी देर से कबूल होती है, और कुछ दुआएं हमारी अल्लाह ताला नहीं करते कबूल, क्योंकि शायद वो हमारे हक़ में बेहतर ना हो। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला हमें वो कभी ना कभी किसी न किसी शक्ल में ज़रूर देते हैं। और अल्लाह पे यकीन रखें बस यार, नमाज की पाबंदी करें। मेरा मानना ये है कि नमाज हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का। और मेरा मानना मैटर नहीं करता मैं क्या हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ी हूँ, जितना समझने की कोशिश करी हूँ और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है नमाज हर परेशानी की, मुश्किल की, हर चीज़ की दवा है, यूँ कह लें आप कि हर चीज़ आसान हो जाती नमाज़ पढ़ने से। आपको सुकून मिलता है अल्लाह की तरफ से। आप जब नमाज में लग जाओगे ना तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपको फ़ील होने लगेगा कि आपकी सारी मुश्किलें जो थी ना वो आसान होती जा रही हैं और कहीं पीछे छूटती जा रही हैं और आसानी की तरफ आप आ रहे हैं। या फिर आप इतने सब्र अल्लाह ताला आपको दे देगा कि आपको वो मुश्किल नहीं लगेगी। और मुश्किल होती क्या है, सबसे पहले तो मुश्किल या कोई परेशानी अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को ही देते हैं, और आज़माइश तो उनके लिए होती हैं जिन्हें अल्लाह चाहते हैं, और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। तो आप समझ लें ये कितनी बड़ी बात है। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपको आज़मा रहे हैं, इसीलिए वो आपको ये परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है
کہ آپ پریشان ہو کے بس بیٹھ جائیں. آپ نماز پڑھیں اور صبر کریں. بس آپ یقین رکھیں اس بات کا کہ یہ مشکل ہے لیکن یہ کچھ دن کی ہے، اس کے بعد پھر اللہ آسانی دینے والے ہیں. اور قرآن میں یہ آیا بھی ہے. اور ایک آیت یہ بھی ہے سورہ بقرہ کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی حد تک مشکلوں میں ڈالتے ہیں جتنا اس کے اندر اس کو جھیلنے کی طاقت ہے. مطلب اس کی طاقت سے باہر اس کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتے. اگر آپ کے اندر کوئی پریشانی، مطلب کوئی مصیبت اگر آپ پہ آئی بھی ہے نا، تو آپ اس بات کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس کو جھیل سکتے ہیں اس مصیبت کو، اسی لیے آپ کے اوپر یہ مشکل آئی ہے. البتہ اگر آپ وہ مشکل نہیں جھیل سکتے تو اللہ آپ کو وہ مشکل نہیں دیں گے کبھی بھی. تو آپ کبھی بھی کسی بھی مشکل سے، کسی بھی پریشانی سے نہ گھبرائیں. یہ زندگی ہے، اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے اور ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر ٹیسٹ میں پاس ہوں. اور یہ دنیا بس کچھ ٹائم کی ہے، اس کے بعد ہمیں یہاں سے جانا ہے. تو کچھ تو اتنی تیاری کریں ہم کہ آگے اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں لگے کہ ہاں ہم نے بھی کچھ کیا ہے اپنی زندگی میں. کیونکہ جب ہم وہاں سے دیکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پچھلی زندگی جب دکھائیں گے نا، تو ہمیں یہ بہت تھوڑے سے وقت کی لگے گی. اور جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم بولیں گے کہ ہم نے اتنے کم ٹائم کی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو کھو دیا. دیکھیے جب ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں گھومنے یا کسی کے گھر، تو ہم کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، لیکن ہم ایک بار یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور یہاں صرف ہم کچھ ٹائم کے لیے آئے ہیں. تو پھر ہم کیوں تیاری نہیں کرتے؟ کسی کے گھر جانے کے لیے اتنی تیاریاں، اور جہاں ہمیں واپس لوٹ کے جانا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے. تو جو حقیقی تیاری ہے، جو اصل تیاری ہے، وہ آخرت کی تیاری ہے. اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ بس ہم ہمارے اللہ کو راضی کریں، ہر حال میں ہمارے اللہ کو خوش کریں. تو اس زندگی میں اتنا مت الجھیں، اتنا مت اس زندگی کے پیچھے بھاگیں کہ اپنی آخرت کو خراب کر لیں. تو پلیز پلیز کوشش کریں، اپنا روٹین سیٹ کریں. نمازوں کی سب سے پہلے اپنی نمازوں کو ضائع مت کریں آپ، کیونکہ نماز سب سے پہلا آپ کا نماز کا ہی آپ کا حساب کتاب ہونا ہے. اور نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے. اور کوشش کریں، اور میں بار بار اپنے ہر ویڈیو میں یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. چاہے آپ ایک ہی لائن پڑھیں، ایک ہی آیت پڑھیں، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ جب ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہے ہیں اور قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، اور آپ کو کس راستے پہ چلنا چاہیے اور کہاں آپ غلط جا رہے ہیں، کہاں صحیح جا رہے ہیں. تو اللہ کس بات سے ناراض ہیں، اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں. مطلب آپ کو قرآن اس لیے نہیں دیا گیا ہے ہمیں قرآن کہ ہم اس کو سیلف پہ رکھ دیں یا کبھی کبھار کھول کے پڑھ لیں اور عربی میں پڑھیں اور اس کو رکھ دیں. ہم پارے پہ پارے پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. عربی کیونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو جو بھی لینگویج ہمیں سمجھ میں آتی، چاہے وہ ہندی ہو یا انگلش ہو یا جو بھی ہو، تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کی لینگویج ہو اس کا آپ ٹرانسلیشن والا قرآن لیں. اور عربی کے ساتھ ساتھ عربی کا ثواب ہے، آپ جتنا بھی پڑھیں گے آپ کو ثواب تو ملنا ہی ہے، لیکن آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیں ثواب کے ساتھ ساتھ اس چیز کی سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسی زندگی جینا چاہیے. تو قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ظاہر ہے ہمارے بچے بھی اس چیز کو سمجھیں گے اور ہم بھی انہیں کچھ اچھے سے سمجھا پائیں گے. اور جب ہم انٹرسٹ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اس چیز کی طرف دلچسپی دکھائیں گے. ہوتا ہے نا، جب ماں باپ کسی چیز میں دلچسپی دکھاتے ہیں تو پھر بچوں کا بھی انٹرسٹ اس چیز میں آتا ہے. جب ہم ہی اس جگہ پہ نہیں جائیں گے تو بچے کیسے اس جگہ پہ جائیں گے، ہے نا. تو کوشش کیا کریں کہ نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ وقت پہ نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ. اور بس چلتے پھرتے اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرے اور
جب بھی آپ کو موقع ملے آپ تسبیح پڑھ لیا کریں، چلتے پھرتے کام کرتے کرتے پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہاؤس وائف ہے تو ہزاروں کام ہوتے ہیں، اور ضروری تو نہیں ہے کہ ہم مصلی پہ بیٹھ کے ہی ہمارا سارا عبادت کریں، ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، ہم کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اتنے سارے ویڈیو دیکھے ہیں، مطلب میرے اتنے ویوز آنے لگے ہیں، اس کے بعد اتنے پیارے پیارے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہو، تو جو ہمیں نہیں بنانا چاہتی ہوں ویڈیو تو میرا من ہو جاتا ہے کہ میں ویڈیو بنا لوں، اور بس آپ کے جو کمنٹ ہوتے ہیں، جو ویوز آتے ہیں، ان کی وجہ سے نا میں ویڈیو بنانا پھر سٹارٹ کر دیتی ہوں، اپنے آپ کو روکتی ہوں بنانے سے، پھر سوچتی ہوں نہیں میری وجہ سے اگر کسی ایک کو بھی فائدہ ہو جائے تو کیا ہے، برا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو بس اسی لیے میں بناتی ہوں، اللہ میری نیت جانتا ہے، اور بس انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آپ کو بھی مجھے بھی، اور ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بس اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت لوں گی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔